السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو عذاب سے بچ گیا۔ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ شریف ضرور لکھ لیا کرے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کفن پر لکھنے کا طریقہ۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھے، روشنائی انک سے نہ لکھے۔ قیامت کے روز دوزخ سے رہائی۔ قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے۔ حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملیں گے۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو، اس میں دیکھ لے کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالیں گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے۔ اسی وقت حکم ہوگا جا ہم نے تجھے بخش دیا، بسم اللہ کی برکت۔ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا، اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کو اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ شرابی کی بخشش ہو گئی۔ گھر کی حفاظت کے لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہوگا، خواہ کافر ہو یا نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پہ اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ شرابی کی بخشش ہو گئی۔ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا، راہ میں کنواں آیا، ٹھوکر لگی، اندر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ سائل کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سوال کیا، تو شرابی نہیں تھا؟ جواب دیا، واقعی میں شرابی تھا اور میری موت بھی نشے ہی کے عالم میں ہوئی تھی، مگر اللہ کا کرم ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا، میری نظر ایک کاغذ کے پرزے پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھایا اور نگل گیا، پھر کنویں میں گر پڑا اور مر گیا۔ جب قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر کی آمد ہوئی، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، مجھ سے سوالات کر رہے ہو؟ میرے پروردگار کا پاکیزہ نام جو میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا۔ زندگی بھر کے سانسوں کی برابر نیکیاں۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اگر اسے صحبت سے حمل قائم ہو جائے اور اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور نزہۃ المجالس میں اتنا زائد ہے کہ اس اولاد سے جب تک اولاد سلسلہ چلتا رہے گا، سب کی ہر سانس کے عوض اس کو ایک ایک نیکی ملتی رہیں گی۔ ہم بستری کے وقت ستر کھولنے سے پہلے میاں بیوی دونوں بسم اللہ شریف پڑھ لیں، شیطان کی دخل اندازی سے بھی بچیں گے اور ڈھیروں ثواب بھی ہاتھ آئے گا۔
ہر قدم پر ایک نیکی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائیں گی۔ کشتی میں نیکیاں ہی نیکیاں۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہیں گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بچے، والدین اور استاد کی مغفرت۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ قبر سے عذاب اٹھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزر رہے تھے تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا تو اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑ دی تھی۔ اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا ہے۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زبان پر میرا نام لے رہا ہے۔ شیطان سیسے کی طرح پگھلتا ہے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔